قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. روى البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست. قال الصحابة: قلنا يا رسول الله وما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: عيادة المريض. وفي رواية: وإذا مرض فعده. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں بیماروں کی عیادت، اس کی کیا فضیلت ہے، آداب اور فوائد کیا ہیں، ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. اردو زبان میں اس کو یوں کہا جاتا ہے: بیمار پرسی، آداب اور فوائد. ہم میں سے جو بھی بیمار ہوتا ہے اس کی عیادت کرنا چاہیے. آج یہ سنت ہم نے چھوڑ دی ہے. ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مالدار بیمار ہوتا ہے تو لوگ جاتے ہیں، اگر کوئی غریب ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ عام لوگوں میں سے بھی ہوتا ہے، رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر دکھ درد کا خاتمہ ہو گیا ہے. حقیقت یہ ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ کیا کرتے تھے، اپنے سارے کام کو چھوڑ چھاڑ کر کے میت کے گھر کو جاتے، ساری چیزیں کرتے تھے. آج کل ویسا نہیں، لوگ بولتے تو میں میت کے پاس جا کر ویڈیو کال کر ہمیں دیکھ لیتے ہیں. آج یہی حل ہو رہا ہے. لہٰذا یہ دکھ درد اسلام کی بڑی خوبی ہے، لہٰذا اس کو اپنے اندر اپنانا چاہیے. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 پڑھی. اللہ تبارک و تعالی دنیا میں پائے جانے والے سارے مومنوں کو ایک بھائی بتاتا ہے. اللہ نے کہا: انما المؤمنون اخوہ. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں: الجمیع اخوۃ فی الدین. کہا کہ دنیا کے بھائی دین کے اعتبار سے سب سے بھائی بھائی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ایک جسم و جان کی طرح قرار دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں انجیکشن لائے تو آپ آنکھ موچ لیتے، یا تو آنکھ کو تکلیف ہوتی، آہ بولتے ایسا. اسی طریقے سے جیسے آپ کے جسم میں ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے، پوری امت مسلمہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم و جان کی طرح قرار دیتے ہوئے کہا: مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. آپ نے کہا کہ امت مسلمہ ایک جسم و جان کی طرح ہے. اگر اسے بخار آئے تو کیسے ہمیں احساس ہوتا ہے، ویسے ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں بڑی اچھی بات بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں: دیکھو، امریکہ کا گورا ہو یا افریقہ کا کالا ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر مسلمان کو تکلیف ہوئی، اسے ہر ہندوستانی مسلمان اپنے دل میں اس کو محسوس کرے. معزز حاضرین، اسلام دین انسانیت ہے. دکھ درد کو محسوس کرنے کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ غمخواری کی تعلیم دیتا ہے. ہم نے وہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگو، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. بعض روایتوں میں آیا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو کوئی بات بتاتے تو کیا کرتے؟ سوالی انداز سے پوچھتے: کیا آپ لوگ جانتے مسلمان کے مسلمان پر کیا حق ہیں؟ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر دین کو سیکھنے کی بڑی تمنا اور حرص ہوا کرتی تھی. صحابہ نے پوچھا: ما ہن یا رسول اللہ، آپ تو بتائے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہوتے ہیں، وہ 5 حق کیا ہیں، 6 حق کیا ہیں؟ صحابہ کو جاننے کی حرص ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا: جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرو. آپ نے یہ بھی حکم دیا اگر تم میں سے کوئی مسلمان بھائی اگر جو ہے بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرنا چاہیے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَعْظَمَ النَّاسِ مُوَاسَاةً لِأَصْحَابِهِ بِذَلِكَ كُلِّهِ فَلْيَتْبَعِهِ مِنَ الْمُوَاسَاةِ بِحَسْبِ اتِّبَاعِهِمْ لَهُ. یہ عبارت ابن القیم رحمہ اللہ کی انما المؤمنون اخوہ کے تحت آئی ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں:
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ تھی، آپ اپنے صحابہ کے بڑے غمخوار تھے۔ اگر کسی کو بھی ذرہ برابر بھی دکھ ہوتا، درد ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے۔ ہمارا شیوا تو ایسے ہوتا ہے، ہم دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے مگر ان کے دکھ درد میں جو ہے خوشی نہیں ہوتی، ہم کیا نہیں ہوتے، شریک نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے چھوٹے بڑے جو ہے دکھ میں کیا ہوتے تھے، غمخواری کرتے تھے، اور یہ غمخواری کی صفت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر پیدا فرمائی۔ ابن القیم آگے کہتے ہیں دیکھو، دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنا بندے کے اندر کب پیدا ہوگا؟ ابن القیم نے بتایا، کہا بندے کے اندر جس قدر ایمان ہے وہ اس قدر لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرے گا۔ آج ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، آج ہمارے اندر کیا ہے، ایمان کمزور ہے، اس لیے کہ دوسروں کے دکھ درد کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو کبھی کبھی سفر میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی ٹرین سے لٹک کر وہ گر رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، لوگ اس کو بچانے کے بجائے ویڈیو پکڑتے ہیں وہ کیسے گر کے مر رہا ہے۔ آج ہماری قوم کا یہ حال ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں وَعَلَىٰ قَدْرِ الْإِيمَانِ تَكُونُ هَذِهِ الْمُوَاسَاةُ، جس قدر آپ کے اندر ایمان اس قدر آپ دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کریں گے۔ قربان جاؤ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اخلاق پر۔ پہلی وحی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر آئے، خدیجہ کے اندر کیا ایمان تھا دیکھو، آپ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہرگز ذرہ برابر بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر وہ اخلاق ہیں جو اخلاق جو ہے میں نے دوسروں کے اندر نہیں پائے۔ معزز حاضرین، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا یہ اصل میں ایمانی اخوت کا یہ تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے 5-6 حقوق میں مریض کی عیادت بھی آتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کون سے مریض کی عیادت کی جائے؟ کیا یہ مریض کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے یا فرض ہے یا نہیں تو واجب ہے؟ اس بارے میں ماشاءاللہ علماء نے بڑی تفصیل بتائی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی سے بیماروں کی عیادت کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، مثال طور پر مسجد میں آنے والا ایک آدمی بیمار ہو گیا، آج کل لوگوں کو پوچھتے بھی نہیں، حالانکہ ایک روایت ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اگر کوئی مصلی مسجد میں نہیں آیا تو انسان نہیں پوچھتا مگر فرشتے آپس میں پوچھتے، کیا وہ انسان نظر نہیں آ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک روایت تو ایسی آتی ہے، آگے ذکر کریں گے، فرشتے کیا کرتے ہیں معلوم؟ جو نمازی مسجد میں بیمار ہو کر نہیں آتا، آسمان سے نورانی مخلوق اس کے گھر جا کر عیادت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، آگے ہم ذکر کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں باب وجوب عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا چاہیے۔ اور ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جب تم میں کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات، بڑی اہم بات، وہ کہتے ہیں حالات کے اعتبار سے بیمار کی عیادت کرنا کبھی فرض بھی ہو جاتا ہے۔ کیسے فرض ہوتا ہے سن لیجئے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں فرض کب ہوتا ہے؟ اگر باپ بیمار ہو جائے تو بیٹے کو عیادت کرنا واجب ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے مجھے وقت نہیں ملتا، آج یہی ہو رہا ہے، ماں بیمار، بیٹے کو اس کے پاس جانے کے لیے وقت نہیں، باپ بیمار، اس کے پاس جانے کے لیے وقت نہیں، بس وہاں سے ویڈیو کال کر کے اپنے ماں باپ کو تسلی دیتے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اپنے ماں باپ کی عیادت کرنے وقت نہیں تو بھلا بتائیے آپ کے ماں باپ نے کیسی کیسی مشکلات کے جنگلات کو پر کے آپ کی تربیت فرمائی، لہٰذا کبھی عیادت واجب بھی ہو جاتی ہے۔ معزز حاضرین، آج اسلامی معاشرہ کمزور پڑتا جا رہا ہے، محبت کا خاتمہ ہو رہا ہے، رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ بعض مرتبہ تو میں آپ کو بتاؤں ایسے ہوتا ہے قریبی رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہوا حالانکہ پہلے ہی سے علم ہونا، بعض مرتبہ تو ایسے ہوتا ہے کہ تدفین کے 2 ہفتے بعد بتاتے ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس قدر غفلت اپنے بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی انسان کرتا ہے۔ ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو زندہ فرمایا، آپ نے بیمار پرسی کے آداب بھی بتائے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عیادت کو جاتے وقت کن آداب کا لحاظ کرنا چاہیے، اور جب ہم کسی مریض کی بیمار کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو کیا کیا دعا پڑھنا چاہیے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ اب آئیے، یہ عیادت جو ہوتی ہے بیماروں کی، بیمار پرسی کی، اس کی فضیلتیں اتنی ہیں شاید ان کو بہت کم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔
ایک بات بھی ہے، ہم اہل حدیثوں میں دیکھتے ہیں فضیلت کی کوئی بھی بات آئے تو لوگ سمجھتے ہیں حدیث ضعیف ہے۔ میں آپ کے سامنے پوری صحیح حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ بیماروں کی عیادت اور بیمار پرسی کرنے کی کیا فضیلت ہوتی ہے، ایک ایک حدیث سنتے جائیے۔ بخاری میں ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 7 باتوں کا حکم دیا، 7 باتوں سے روکا۔ جن 7 باتوں کا حکم دیا اس میں کہ یہ بھی تھا کہ تم جو ہے مریضوں کی عیادت کرو اور جنازے کے پیچھے جاؤ۔ بلکہ آج تو لوگ موت سے اتنا ڈرتے ہیں، کچھ لوگ کیوں ڈرتے ہیں موت سے؟ کیوں بولے تو برائیاں زیادہ ہیں۔ وہ قبر میں گئے تو عذاب ہوتا بلکہ معلوم ہے، پھر بھی برائی نہیں چھوڑتا انہیں۔ کیا کرتا؟ مسجد میں داخل ہوتا، وہ جنازہ دیکھتے بھگ جاتا۔ کیوں؟ اللہ اکبر! حالانکہ یہ سوچنا چاہیے آج اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، کل میں اس میں جنازے میں اس کی جگہ رکھا جاؤں گا، اس بندے کو سوچنا چاہیے۔ لہذا 7 باتوں کا اللہ کے نبی نے جو حکم دیا اس میں یہ ہے کہ آدمی جنازے کے پیچھے چلے اور ساتھ میں مریضوں کی عیادت کی جائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں من فوائد المرض طہارت القلب من الامراض۔ دیکھو، بیماری زحمت نہیں ہوتی، بیماری رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مومن کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے ماشاءاللہ اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ لہذا جب بھی بیماری آئے تو اسے بوجھ مت سمجھو، یہ اللہ کا وہ مہمان ہے جو ہمارے گناہوں کو جھڑانے کے لیے آیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بیماری کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیماری انسان کے دل کو جو ہے مکمل طور پر برائیوں سے پاک کرتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھو ابن قیم رحمہ اللہ نے کیا کہا، لولا محن الدنیا ومصائبها لا اصاب العبد، آگے کہتے ہیں لا اصاب العبد من ادواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلوب۔ کہا اگر یہ دنیا میں آزمائشیں نہ ہوتی، یہ بیماریاں نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ انسان تکبر کرنے والا بن جاتا اور ہمیشہ اپنی صحت و عافیت پر وہ کیا کرنا، اپنے صحت و عافیت پر فخر کرنے لگتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں انسان جب صحت مند ہوتا ہے تو بہت کیا کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، لیکن جیسے بیماری تو نرم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء بتاتے ہیں بیماری آئی تو دل نرم ہوتا، اور بیمار کی عیادت اور اس کی بیمار کرسی پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہو کہ انسان کیا ہوتا ہے، مکمل طور پر اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، بیمار پرسی کی عادت کے بارے میں دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اللہ تبارک و تعالی حشر کی عدالت میں لوگوں سے کہے گا، اے آدم کے بیٹے، دیکھو سنو، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، تو نے میری عادت کیوں نہیں کی؟ بندہ کیا کہے گا؟ یا رب العالمین، یا رب العالمین کیف، پل کہے گا بندہ اے اللہ تو کہاں بیمار ہوتا ہے؟ اور صحیح بات ہے، اللہ کہاں بیمار ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت کہے گا، اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدنی، اما علمت انک لو وعدته لوجدتنی عنده۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہے گا، اے میرے بندے یاد رکھ، اگر تو میرے فلاں بندے کے پاس چلے جاتا تو وہاں مجھے تو پاتا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی بیماری کو اپنے طرف منسوخ کرتے ہوئے کہتا ہے، اگر تم میرے کسی فلاں بندے کے پاس چلے جاتے بیماری کے وقت، اس کی بیماری پرسی کرتے، اس کو صبر کی تلقین کرتے، اسے تقدیر پر ایمان کا حوالہ دے کر اسے سکون دلاتے، تو مکمل طور پر میری رحمت انہیں ڈھانپ لیتی۔ اور ایک بات بھی ہے، اور ایک فضیلت دیکھیے، ابو فاختہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا، اور سنیے علی رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا۔ دیکھو علی رضی اللہ عنہ باپ، حسن بیٹے، وہ حسن بیٹے بیمار ہوئے تو علی رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ابو فاختہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ کو حسن کے پاس لے گئے، حسن بیمار ہیں۔ وہ علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے پاس پہنچے تو وہاں ابو موسیٰ کو اپنے سے پہلے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ دیکھو یہ ایک آدمی بعض لوگوں میں خاندانوں میں دیکھتے ہیں، اگر بیمار ہوا تو ماشاءاللہ پورا خاندان دیکھنے آتا، یہ خاندان میں ہوتا، یہ ڈی این اے میں ہوتا۔ مگر آج کل تو لوگ اتنے خود غرض اور مطلب پرست ہو گئے ہیں، اگر آدمی بیمار ہوا تو بولتے معلوم ہو کر بھی بولتا مجھے معلوم نہیں ہے۔ دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ حسن کے پاس جا رہے ہیں، حسن کے پاس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ سے پوچھا، اے ابو موسیٰ تم میرے بیٹے حسن کے پاس آئے نا، ملاقات
علاج کے لیے آئے یا عیادت کرنے کے لیے آئے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو اے علی رضی اللہ عنہ، میں تمہارے بیٹے حسن کے پاس کیا ہوں؟ عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس موقع پر علی رضی اللہ عنہ نے حضرت جو ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ حدیث سنائی۔ میں سمجھتا ہوں بیمار کی عیادت کے بارے میں جو فضیلت اللہ کے نبی نے اس نے بیان فرمائی، آنے والے حدیثیں سب اس سے ذرا کم درجے کی ہیں، مگر ماشاءاللہ اس میں بہت بڑی بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو بھی مسلمان بیمار ہوتا ہے اس کی عیادت کرنے اگر کوئی جاتا ہے، دیکھو یہ حدیث سننے کے بعد ہم میں سے کوئی بھی بیمار کی عیادت کرنا نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی بندہ مسلمان اگر بیمار ہوتا ہے اس کی عیادت کرنے کے لیے مسلمان جاتا ہے، صلی علیہ 70,000 ملک، کہا کیا ہوتا ہے؟ 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس کی مغفرت رحمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ شام تک کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی شام کو جاتا ہے صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ذرا دیکھیے نورانی مخلوق ہمارے لیے دعا کرے تو کیا اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز کی بات ہو سکتی ہے؟ اس میں دیکھو ایمانی رشتہ کس قدر مضبوط ہے۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے، دیکھو وہ بیمار کی عیادت کرنے کے لیے دوپہر میں بھی جا سکتے، شام میں بھی جا سکتے، مگر صحابہ کیا کرتے اور اسلاف کیا کرتے؟ صبح میں جاتے، صبح میں گئے تو شام تک 70,000 فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے، اور بعض اسلاف کیا کرتے؟ شام میں جاتے تاکہ صبح تک ماشاءاللہ نورانی مخلوق ان کے حق میں دعا کرتی رہتی ہے۔ لہذا اس حدیث کو اپنے بیوی بچوں کے سامنے بھی مکمل طور پر سنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پرسی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا خاض فی الرحمہ حتی اذا قعد استقر فیہا اللہ اکبر۔ یہ دیکھو کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، عیادت کے لیے جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر وہ بیمار کے پاس بیٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے جو ہے بارش کھول کے چھوڑ دیتا ہے۔ مروان ابن ابی داؤد رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا اے ابو حمزہ یہ کیا بات ہے کہ میں تمہارے پاس جو ہے عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس موقع پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حمزہ تھی، وہ سر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے لگے جو بھی بندہ دنیا میں اپنے مومن بھائی کی کیا کرتا ہے؟ عیادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رحمت میں ڈبو دیتا ہے۔ جب وہ مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ آج کل ہماری اپنے زندگیوں میں اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت دینا بھی مشکل ہے۔ آج کل ہوتا کیا ہے، بیمار کے پاس گئے بس جا کے دونوں سیلفی لے کے آ جاتے ہیں، بولے تو بیمار ایسا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے بیمار کے پاس جا کر ایک سکون مطلب کیا بولتے ہیں، ایک سکون کا بول کلمہ بولنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آگے ہم ذکر کریں گے لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ایک بیمار کی عیادت کرنے والے کے لیے اتنی بڑی خوشخبری آپ نے سنائی، اللہ تعالیٰ اسے رحمت میں ڈبوتا ہے۔ اچھا بالآخر آپ یہ بتاؤ مریض کا کیا فائدہ ہے؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو مریض اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھو آج ہمارا معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کا کتنا مستحق ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں وہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ ضرورت ہے اگر آج اسلامی معاشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کی ضرورت ہے، امت مسلمہ کو یہ بیمار پرسی، یہ بیماروں کی عیادت کے بارے میں مکمل طور پر توجہ دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل طور پر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پوچھا لوگو تم نے یہ نیکی کس نے کی؟ نماز پڑھے، زکوٰۃ دیے، صدقہ و خیرات کیے، روزہ رکھے، اور اس کے بعد آپ نے پوچھا تم میں سے کس نے عیادت کی ہے؟ یہ سارے نیکیاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے رکھیں، حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ جتنے نیکیوں کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے الحمدللہ ان سارے نیکیوں کو میں نے ایک دن کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خصوصاً اور ساری امت مسلمہ
مسلمہ کو خوشخبری سناتے ہوئے کہنے لگے مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ متفق علیہ۔ آپ نے فرمایا یہ نیکیاں اور نیکیوں میں یہ نیکی کہ اگر تم اپنے بیمار بھائی کی عیادت کرنے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی عیادت کے لیے جاتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے، دیکھو یہ آواز آتی ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عاد اخاہ المسلم او زار قال اللہ عز وجل طبت وطاب ممشاک وتبوات فی الجنت منزلا۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے تم چل کر جا رہے ہو، تمہارا چلنا اچھا ہو، اور تم جو چل کر جا رہے تم اچھا کام کر رہے ہو، اور تم اپنے بیمار بھائی کی عیادت کرنے کے لیے گئے، اس وجہ سے تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور ایک بات بھی دیکھو، یہ بات ہم نے خطبے کے شروع بیان کے آپ کو بتاتے ہیں، جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں جنہوں نے اپنا تعلق مسجد سے رکھا، اگر وہ بیمار ہو گئے فرشتے آ کر مسجد میں تلاش کرتے ہیں وہ اللہ کا بندہ کہاں ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے مسجد میں تلاش کرتے ہیں، بولتے ہیں وَإِذَا غَابُوا سَأَلُوا عَنْهُمْ، بولتے ایک دوسرے سے کہاں وہ اللہ کا بندہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو کیا کرتے ہیں آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق اس بندے کے پاس جا کر ماشاءاللہ عیادت کرتی ہے، اگر اس کو کسی کی ضرورت پڑتی ہے تو فرشتے اس ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ دیکھو مسجد سے تعلق رکھو، اللہ کی خاطر اگر مسجد میں آؤ گے فرشتے نورانی مخلوق آپ کی گھر کی دہلیز میں چڑھ کر آپ کی عیادت کے لیے آئیں گے۔ لہٰذا بتاؤ جن مسلمانوں کا تعلق مسجد سے نہیں، جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے بیمار ہو جائیں گے، فرشتوں کی عیادت سے محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں مکمل طور پر کوشش کرنا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے جب انسان کو صحت ملتی اس وقت کیا کرنا، انہیں سنت موقعہ کا نفل کا اہتمام کرنا، دن میں 12 رکعت سنت 10 رکعت سنت پڑھنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بندہ حالت صحت میں تمام چیزوں کو اپناتا ہے، فرض پڑھتا نفل پڑھتا، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے اگرچہ وہ ایک نفل بھی نہیں پڑھا، ماشاءاللہ حالت صحت میں نفل پڑھنے کی وجہ سے بیماری میں نہ پڑھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ثواب لکھے گا، جیسا کہ روایت میں آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بیمار پرسی کے بارے میں اور کئی باتیں بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو عموماً کیا ہوتا ہے علماء بیان کرتے امت بھی کم عمل کرتے، علماء بھی توجہ کم دیتے۔ صحابہ کرام کا مسئلہ کیا تھا؟ اگر کوئی چیز جان لے اس پر عمل کرنا، جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں 10 آیتیں سکھاتے، 10 آیتوں پر جب تک عمل نہیں کرنے آگے نہیں بڑھ جاتے۔ ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے بیمار پرسی اور مریض کی عیادت کے لیے اتنی فضیلت بتائی، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی؟ ہم آپ کے سامنے واقعات ان صحابہ کے نام بتاتے ہیں جن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت فرمائی۔ 2 واقعات ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اشفی سعدا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کون؟ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ وہ بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت نکال کر ان کے پاس گئے، آپ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ تو سعد کو شفا دے دے۔ آج کل تو ہوتا ایسے ہے مسجد میں دعا کی درخواست کرو بھی لوگ آمین نہیں بولتے، بیمار ہوئے تو کیا کرتے ہیں بس بیمار ہوئے بس اس میں ایک وائس میسج ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے بس، اب وہ دعا کرو تو آمین بھی نہیں بولتے لوگ۔ بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر میت ہو جائے تو لوگ ویڈیو کال کرو بولتے، جاتے بھی نہیں ان کے پاس۔ دیکھو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دی، اے اللہ تو سعد کو شفا دے دے، تو سعد کو شفا دے دے۔ اور ایک بات معلوم ہے بیمار جب ہوتا ہے تو اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، آپ جتنا قریب جائیں گے اس کا دل بنے گا، آپ اس کے قریب جا کر اس کے چہرے پر اس کے پر ہاتھ رکھیں گے تو کیا کیا اثر ہوتا ہے دیکھو۔ اور اس کا تعلق سائیکالوجی سے ہے، اگر آپ بیمار کی عیادت کرنے کے لیے گئے، اگر آپ اسے یہ بولے جی جس بیماری میں ہے تو مر جاتا بولا تو یہ بادش کرنا حرام ہے، بلکہ زندگی کا حوصلہ دو اسے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایسی بیماری میں مبتلا ہوا، مجھے تو یہ ڈر ہو رہا تھا کہ کہیں اس بیماری میں نہ مر جاؤں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی رحمت کا
کا اثر حضرات صحابہ کرام بیماروں پر ڈالتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت مسلم میں بھی ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 8 ہجری میں مکے میں بیمار ہوا، 8 ہجری میں مکے میں بیمار ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عیادت کرتے ہوئے، آپ دیکھو عیادت کرنے جا رہے ہیں، سوشل ڈسٹینس نہیں تھا اس زمانے میں، بلکہ دور سے کھڑ کر نہیں، بلکہ اللہ کے نبی مریض کے قریب جاتے۔ کیسے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت و شفقت کا، رحمت کا اثر کیسے ڈالا حضرت سعد پر۔ حضرت سعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نرم ہاتھ کو میرے پیشانی پر رکھا، اتنی محبت بیمار سے اپنے پیشانی پر رکھا، ثم مسح صدری و بطنی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں میرا ہاتھ، اپنے ہاتھ کو میرے پیشانی پر رکھا اور میرے سینے پر پھیرنے لگے، میرے پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ تو سعد کو شفا دے، اور وہ مکے میں ہے، اے اللہ تو اسے ایسی جو شفا دے دے کہ وہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آ جائے۔ یہ ہمدردی ہے بیماری کے ساتھ، بیمار کے ساتھ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے جو ہے پیشانی پر آپ نے ہاتھ رکھا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر اور آپ کے جو ہے سینے پر آپ نے ہاتھ پھیرا، اس کا کیا اثر ہوا دیکھو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پیشانی پر، میرے ہاتھ پر، میرے سینے پر، پیٹ پر ہاتھ پھیر کر چلے گئے تو میں اس ہاتھ کی ٹھنڈک کو یہ گھنٹے تک ماشاءاللہ محسوس کرتے رہا۔ یہ کیوں رکھنا؟ یہ بیمار کے ایسا پیشانی پر ہاتھ کیوں رکھنا، اس کے جو ہے سینے پر کیوں پھیرنا، پیٹھ پر کیوں پھیرنا؟ علماء کہتے ہیں وفی وضع الید علی المرض تأنیس اللہ، جب انسان اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھتا ہے تو وحشت دور ہوتی ہے، اور کہتے ہیں وذلک من حسن الادب واللطف بالعلیل، اور بیمار کے ساتھ ماشاءاللہ ہم ہمدردی کا سلوک کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھو ماشاءاللہ جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مسلم میں آتا ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی برکت تھی، کتنے صحابہ کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بیمار ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا بھی سواری نہیں رہ کر کیا کر رہے ہیں، وہ بیمار کی عیادت کے لیے چل کر جا رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس گاڑیاں رہ کر بھی ہم بیمار کی عیادت کے لیے نہیں جاتے، قربان جاؤ ان اخلاق پر۔ وہ کہتے ہیں قد فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر یعودان ماشیین، کہتے ہیں اللہ کے نبی اور ابو بکر میرے پاس عیادت کرنے کے لیے چل کر تشریف لائے۔ کیا ہوا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیماری کی شدت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے وضو کے پانی کے کچھ چیٹے میرے منہ پر مارے، اللہ اکبر، میرے منہ پر مارے، مجھے ہوش آیا۔ جیسے ہوش آیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے، میں مال کیسے تقسیم کروں؟ بعض روایتوں میں آیا جابر کی 9 بہنیں تھیں، یہ کیسا بھائی ہے دیکھو، جب ہوش میں آتا ہے تو اسے اپنے 9 بہنوں کا ماشاءاللہ خیال آتا ہے۔ آج کل ہم لوگ اپنے بہنوں کا حق مارتے ہیں جائیداد میں، یہ بھائی تو ایسا ہے ماشاءاللہ۔ جابر رضی اللہ عنہ زندگی ایسی ہے، انہوں نے ایک میری لڑکی سے شادی کی اور اس کے بعد جب دنیا سے جا رہے تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں جب جو ہے ہوش میں آتا ہوں تو میں اپنے مال میں سے اپنی ماں کو اور بہنوں کو کتنا دوں۔ معزز حاضرین یاد رکھو بیمار چھوٹا ہو یا بڑا، ایکسیڈنٹ ہو، کینسر کا مریض ہو، آدمی کو چھوٹی سے چھوٹی بیماری آئے تب بھی عیادت کرنا چاہیے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، کیا تھا؟ میرے آنکھ میں درد تھا، بس معمولی سی چیز تھی۔ لوگ کیا بولتے بڑی بیماری ہے تو جا کے عیادت کریں گے، چھوٹی بیماری میں کہیں عیادت کرنا نہیں۔ دیکھو آنکھ کا درد ہے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے پاس جاتے۔ کبھی کیا ہوتا ہے بیمار اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر بخار کو بیماریوں گالی دینے لگتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صحابیت کے پاس عیادت کرنے جاتے ان کو سمجھاتے یہ بیماری زحمت نہیں رحمت ہے، لہٰذا بیماری کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دیکھو اللہ اکبر کیسے تڑپی صاحب رضی اللہ عنہ بیماری سے، وہ کہتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے پاس آئے، وہ سردی سے
ایسے کانپ رہی تھیں جیسے مرغی کو کاٹ کے ڈالے تو کیسا پھڑ پڑاتی ویسا پھڑ پڑا رہی تھی ام صائب رضی اللہ عنہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام صائب کہ تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے شاید یہ کہا یا رسول اللہ یہ بخار آ گئی ہے۔ کبھی کبھی ہم بھی ملتے یہ دلندر بخار کیوں آئی؟ کیا آپ نہیں چاہتے آپ کے گناہ بخار سے جھڑ جائیں؟ آپ یاد رکھو جب بھی بخار بیمار آئے تو اللہ سے کہو اے اللہ یہ بیماری جو آئی ہے اس بیماری کو تو میرے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ سوچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں پیدا فرمائی۔ آپ نے کہا ام صائب بیماری کو گالی نہ دو، اگرچہ بیماری کی وجہ سے تم جو ہے مرغی کی طرح پھڑ پڑا رہی ہو۔ آپ نے فرمایا دیکھو بیماری کو گالی نہ دو، کیوں؟ اس لیے کہ بیماری جب انسان کو آتی ہے بخار آتی ہے تو ہوتا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہمارے موبائل میں نیو ورژن نہ تھا اپڈیٹ ہوتا، بیماری بھی ایسی ہی ہے۔ آپ کے میرے گناہ زیادہ ہو جائے اللہ بیماری کو بھیجتا ہے، تکلیف کو بھیجتا ہے، کیوں؟ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ جب زمین پہ چلے تو اس کا کوئی گناہ ذرہ برابر بھی نہ ہو، لہٰذا بیماریوں کو زحمت نہ سمجھو رحمت سمجھو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو تکلیف میں مصیبت میں اگر گالی دو گے اجر میں کمی آئے گی، اگر تکلیف میں مصیبت میں اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ ایسے ہی ہوا امام مالک رحمہ اللہ کے وفات کا وقت قریب آیا، جب بخار آتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں آہ کرتے ہیں۔ مالک رحمہ اللہ سے لوگوں نے کہا اے امام مالک یہ تم بیماری کے وقت آ کر رہے ہو نا، یہ بھی فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا صبر تھا اسلاف کے پاس، فوراً وہ جو کر رہا تھا اس پر کنٹرول کر کے ماشاءاللہ دنیا سے چلے گئے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کی جو عیادت کی آپ نے اس میں مسلمان غیر مسلمان نہیں دیکھا۔ ہندوستان کے آج اس ماحول میں جب نفرت کا ماحول بڑھ رہا ہے، یاد رکھو آپ کا کوئی بھی انسان کی شکل میں اگر وہ بیمار ہے اس کی عیادت کرو، قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اخلاق پر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کے پاس ایک یہودی لڑکا رہتا تھا، آپ جانتے نا یہودیوں کے بارے میں اللہ بولتا دنیا میں مسلمانوں کے لیے سب سے بدترین اگر کوئی دشمن ہے تو یہ یہودی ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، مگر ان یہودیوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان ہونے کے ناطے اچھا سلوک فرمایا۔ وہ ایک یہودی غلام تھا آپ کی خدمت کرتا تھا، ایک مرتبہ بیمار ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں، عیادت کرنے جاتے ہوئے اس کے سر کے پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ دیکھتے ہیں دیکھو بیماری میں انسان کا دل نرم ہوتا ہے نا۔ آپ نے اس یہودی لڑکے سے کہا، وہ بولتے بچپن سے آپ کے پاس رہا یہاں تک کہ اس کی عمر 15-20 سال کی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ یہودی لڑکا میرے پاس تھا، میرے پاس تربیت پائی، ابھی یہودی ہے مگر میں اگر اسلام پیش کروں تو اسلام قبول کر لے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہودی لڑکے اسلام قبول کر لے۔ وہ بیٹا کیا کرنے لگا اپنے باپ کی طرف، باپ بھی وہیں بیٹھا ہے، اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ باپ بھی کیسے تھا اگرچہ یہودی تھا، اس نے کہا اے بیٹے اگر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو بات مان لو۔ ماشاءاللہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے خوشی کے ٹھکانے نہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ میں اللہ کی تعریف بیان کرنے لگے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری وجہ سے اس بچے کو نار جہنم سے بچا لیا۔ بخاری میں آئی روایت ہے، مسند محمد کی روایت میں آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے اس کلمہ پڑھا کر باہر آئے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی جیسے ہی نکلے اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر، ایک رکوع بھی نہیں ایک سجدہ بھی نہیں۔ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے جو ہے نزاکت کو مکمل طور پر پہچانتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی بچے پر اپنی رحمت کا اثر ڈالا۔ یاد رکھو ہم میں سے کوئی بھی خصوصاً ساتھ میں کام کرنے والے گھر میں نوچا کر اگر بیمار ہوتے ہیں ان کی عیادت کرنے جاؤ اور جا کر دیکھو آپ کا ماشاءاللہ کیسا اچھا اثر پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا پر بدکاری کا الزام لگایا گیا۔ کیا بولے؟ نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے بدکاری کر لی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نبیوں کو چنتا ہے، نبیوں کو بیویوں کو بھی چنتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کوئی بھی نبی کی بیوی زانیہ نہیں تھیں اور پورے مدینے کے ماحول کو پوری طرح جو ہے مکمل طور پر برا کر دیا گیا۔ میری بیوی اور آپ کی بہن پر اگر زنا کا الزام لگا تو ہمارے اوپر کیا گزرے گا۔ نبوت کے پاکیزہ گھرانے پر جو ہے یہ ان منافقین نے الزام لگایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بدکار ہیں، اور وہ الزام لگانے کے بعد نبی کے دل پر کیا گزرا، عائشہ کے دل پر کیا گزرا،
خود صاحب واقعہ اس کو یہ بیان کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب میرے اوپر بدکاری کا الزام لگا تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ راتوں سے میری نیند چلے گئی، پریشان ہوتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر میں رہ کر مجھے نیند نہیں آ رہی، ذرا آپ مجھے اپنی امی ابا کے گھر کو بھیج دو۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے اپنی بیویوں کو امی ابا کے گھر کو بھیجنا بولے تو بڑی سختی کرتے، دیکھو تمہارے ماں باپ بھی ہے، اس کے بھی ماں باپ ہیں، لہٰذا اس کے گھر کو بھیجنا چاہیے، اور بعض لوگ دھمکا کے بھیجتے اگر آج جا کو شام تک نے طلاق تجھے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت اللہ عالمین تھے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے مجھے اپنے ماں باپ کے گھر کو بھیج دیا، میں اپنے ماں باپ کے گھر کو چلے گئیں، جب چلے گئیں تو میرے سامنے ابو بکر اور ام رومانہ رضی اللہ عنہا جا کر کہنے لگی عائشہ اے امی جان دیکھو سارے مدینے میں میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس موقع پر ام رومانہ کا ایمان دیکھو، کہنے لگی بیٹی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو عائشہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہمارے پاس اگر بیوی بیمار ہوئی تو شوہر بددعا دیتا جس بیمار ہے تو مر جا تو اسے، لیکن اللہ کے نبی ویسے نہیں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے، سلام کرتے، پوچھتے اے عائشہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ تو کہتی ہیں رو رو کر مکمل طور پر میری زندگی میں بڑی پریشانی ہو گئی تھی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے آئے، کہنے لگے عائشہ تمہارے اوپر الزام لگائے، ابھی حضرت جبرائیل میرے پاس آئے، اللہ نے بتایا ہے کہ تم ماشاءاللہ دنیا کی پاکیزہ عورتوں میں سے ہو۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے اگر بیوی بیمار ہے ساتھ دینا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے بیوی اگر بیمار ہو گئی کھانا پکانے نہیں ہو سکتا، شوہر کو چاہیے کہ وہ باہر سے لا کر اپنے بیوی بچوں کی مکمل طور پر جو کیا کرے خدمت کرے۔ معزز حاضرین، بیمار کی عیادت کرنا اس کے بارے میں آداب کیا ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے بیمار کی عیادت کرنے کے لیے مناسب وقت کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے۔ دن میں 12 بجے، 4 میں، رات میں 12 بجے نہیں جانا، خصوصاً اگر بیمار کسی ہسپتال میں ایڈمٹ ہے وہ ہسپتال کے جو اوقات ہیں ان کا لحاظ کر کے جاؤ۔ بعض مرتبہ ہم دیکھتے بیمار کی عیادت کرنے جاؤ بولا تو پورا کنبہ وہاں تھا، ہسپتال والے پورے ناک میں دم بیزار ہو جاتے، لہٰذا جو ورکنگ آورس ہوتا ہے اس کا مکمل طور پر اہتمام کر۔ دوسری بات بھی ہے بیمار کی عیادت کے لیے زیادہ نہ بیٹھو، اس کو پیشاب کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کھانا بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس طرف توجہ دو۔ اور بیمار کے پاس گئے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، وہ نائٹ ڈریس میں بھی ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور اس طریقے سے بیمار کے پاس سوالہ نہیں کرنا، شوگر کب آئی، اس سے پہلے آئی، کتنی ہوئی، بیکار کے سوالہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں مکمل طور پر کیا کرنا چاہیے، آج ہمارے پاس فون ہے، اگر کسی بیمار کی عادت کے لیے نہیں جا سکے کم از کم فون پہ اس پہ بات کریں اور اس کو مکمل طور پر تسلی دیں۔ تسلی کیسے دیں؟ خوشخبری دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار یاد کر بتائے لا باس طہور انشاءاللہ۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے بیمار بہت روتا ہے، کیا کرنا، اس کے آنسو پوچھنا چاہیے۔ یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے پاس جاتے تو کیا بولتے، دیکھو اے انسان اصل میں کیا ہے، یہ جہنم کی آگ ہے نا، وہ آگ کا تعلق تمہارا اس بخار سے ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مسلط کر کے تم کو ماشاءاللہ نارے جہنم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ ایسی تسلی دینا چاہیے، نہ گھبرانے کی بات کرنا، اور اس سے جو ہے گھبراتا ہے تو اسے دل میں مکمل طور پر یہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں سے ہوتے ہیں نرم دل کے، اس کے پاس گترونا شروع کرتا، بولنا نہیں رونا۔ اور اس طریقے سے اگر مرد ہے یا بچہ ہے تو کیا کرنا، مرد کی پیشانی یعنی تو بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنا اور بار بار دریافت کرنا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں 3 ہفتے بیمار ہو گئے تو ایک مرتبہ جا کر تو سمجھ جاتے ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ یہ روایت دیکھو بخاری میں ہے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، جب بیمار ہوئے تو میں آپ کے پاس تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیمار ہی ہیں، جس بیمار میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، میں آپ کے پاس سے نکلا، لوگوں نے پوچھا اے ابو حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پہلے سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے بیمار کے پاس جاؤ تو اسے توبے کی مکمل طور پر تلقین کرو۔ آج کل کیا ہوتا ہے، یہ بیماری آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، دواؤں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یاد رکھو دوا جو ہے علاج نہیں کرتی، بلکہ دوا میں شفا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے اللہم اذہب الباس رب الناس
واشفی انت الشافی، اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے اور تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے مکمل طور پر اسے اچھا ایک آدمی بیمار ہے تو اسے توبہ کی وصیت کیوں کرنا چاہیے، اس کی دلیل قرآن سے ہمیں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخری میں جو سورت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح، ابن عباس کہتے ہیں جب یہ سورت اتری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ ابو بکر کو معلوم ہو گیا میرا خلیل اس دنیا سے جانے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ اس سورت میں فرماتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، اے اللہ کے نبی ہمارے پاس آنے سے پہلے توبہ استغفار کر لو۔ اور اسی طریقے سے بیماری کی حالت میں اسے اللہ کے اچھا گمان رکھنے کی تاکید کرنا چاہیے۔ بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں بولتے ہیں کئی کو اللہ مجھے بیمار کر دیا کہ کئی کو دیا کہ دوسرا کو دیا تھا۔ یہ یاد رکھو اللہ نے آپ کو بیماری میں مبتلا کیا ہے، گویا اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے۔ یہ بیماری زحمت نہیں رحمت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے جب لوگ بیمار ہوئے تو نماز پڑھتے نہیں، یہ بات بھی ہے، لوگ بیمار ہوئے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ماشاءاللہ عرب میں تو ہم نے دیکھا ایسے ایسے ہوتا ہے باپ کو اٹھنے نہیں ہو رہا ہے، وہ بیڈ پر پڑا ہے، اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر 8 سالہ بچہ ماشاءاللہ نماز کی امامت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہاں کا؟ یہ سعودی عرب کے ہسپتال کا ویڈیو ہے، ویڈیو کو ہم دیکھ کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ وہ نماز پڑھا رہا ہے، باپ پڑھا ہے اور اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھو معزز حاضرین، صحابہ کرام جب بھی بیمار ہوتے کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ حالت بیماری میں اگر آپ نماز پڑھیں گے نا اس کا مزہ ہی الگ، جیسے سفر میں نماز پڑھنے سے ہوتا کیا ہے پوری بوگی میں آپ کے علاوہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس وقت میں کیا ہوتا ایک طرح کی خوشی ہوتی۔ بیماری جب آتی ہے تو آپ کو اللہ کے قریب ہونا چاہیے، دور نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ اگر میں آپ کو بولوں 30 سال تک بواسیر کی بیماری میں مبتلا رہے، اللہ اکبر، 30 سال تک اللہ کے نبی سے پوچھتے یا رسول اللہ میں بیمار ہوں نماز کیسے پڑھوں؟ اللہ کے نبی ان سے فرمایا اے عمران جب تک کھڑے ہو کر نماز پڑھے کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، اگر لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو۔ یاد رکھو بیمار سے نماز معاف نہیں ہے۔ آپ ہسپتال میں ہیں تیمم کر کے نماز پڑھو۔ میں بلاری کے ایک آدمی کو بھی جانتا ہوں جن کو کووڈ کی وجہ سے ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ لوگوں نے تو کہا یہ انسان اس بیماری میں اللہ کو پیارا ہونے والا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس کو رکھتا ہے اسے کون سکتا ہے۔ تقریباً 3 مہینے ہسپتال میں رہے۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنی پوری رودات سنائی ہسپتال کے، کہنے لگے دیکھو مولوی صاحب میری ایک سب سے اچھی 2 چیزیں تھیں حالت بیماری میں نے 2 چیزیں اپنی زندگی میں دیکھ لی۔ وہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ رات میں جب بھی سوتا صبح میں اٹھ کر تہجد پڑھتا میں، اللہ اکبر، اللہ کے اتنا قریب ہوتا وہ پڑھ لیتا۔ اس کے بعد دوسری خوبی جو میں نے ہسپتال میں نے چھوڑی وہ یہ ہے جب بھی میں ہسپتال میں رہا چاشت کی نماز میرے سے نہیں چھوٹی۔ چاشت کی نماز ایسی نماز ہے 360 جوڑوں کی طرف صدقہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 70 سال کے ہو جا کر بھی وہ زمین پر گھٹنے ٹیک کر نماز پڑھوں، یاد رکھو جوانی میں تہجد کی پابندی کرو۔ معزز حاضرین اس طریقے سے ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی بیمار کے پاس اس کے لیے 7 مرتبہ دعا کرنا۔ کیا دعا کرنا؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اے اللہ عرش والا رب ہے تو، میں تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اے اللہ تو ان کو شفا دے دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی مومن کی موت اگر نہ لکھی ہو، اگر کوئی آدمی اس دعا کو 7 مرتبہ اگر پڑھتا ہے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے جو ہے بیماری کو دور کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بیمار کی عادت میں کی عادت یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے مکمل طور پر قضاء و قدر کا معاملہ اس کے سامنے بتائیں۔ دیکھو اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے اور اس دنیا سے ہم کو اپنی مرضی سے نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھیجتا ہے تب آئے اور اللہ تعالیٰ جب بلائے گا ہمیشہ دنیا سے جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لہٰذا قضاء و قدر کا معاملہ برحق ہے۔ اور یاد رکھو تقدیر ایک طرف تدبیر ایک طرف، تدبیر جتنا بھی کر لو ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے؟ ہماری جو ہے
ہے بیماری کا علاج کر سکتا ہے، موت کا علاج نہیں کر سکتا۔ موت برحق ہے، موت آ کر رہے گی۔ آج کے خطبے کا پیغام یہ ہے، سوشل میڈیا سے انسانیت کا خاتمہ ہوا، درد بانٹنا ختم ہوا، لوگ جو ہے ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ میں دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کر یاد رکھو، اگر آج بیمار ہوئے آپ دوسروں کی عیادت کے لیے گئے، یہ دنیا مکافات عمل ہے، آپ بھی بیمار ہوئے تو آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے پاس آئیں گے۔ آج کے خطبے کی دوسری بات یہ ہے، ہمیں مکمل طور پر یہ عیادت کے جو مریض کے جو عیادت کے جو آداب ہیں اس کا مکمل پر لحاظ کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھو، اگر مریض کی عیادت کے بعد جاؤ تو خالی ہاتھ مت جاؤ۔ آپ کو معلوم ہوتا کون سی بیماری میں ہے، کچھ فروٹ نہیں لے جا سکتے؟ اللہ اکبر، کتنا پیسہ ہم غیروں کے لیے استعمال کرتے، کیوں نہیں لے جا سکتے؟ اس کی طرف بھی مکمل طور پر توجہ دو۔ یاد رکھو، اسلام نے بیمار کی عیادت کے بارے میں جو ہمیں حکم دیا، اس میں شریعت نے اسلام اور غیر اسلام کو نہیں دیکھا۔ کوئی بھی اسلام جو ہے انسان کی شکل میں نظر آئے، چاہے وہ ہمارے متولی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی امام ہو، کوئی بھی ہو، مؤذن ہو، مالدار اور جو ہے غریب نہیں دیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے مکمل طور پر دیکھنا چاہیے۔ دیکھو، ہماری جماعت کے مشہور عالم دین ہیں ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، ان کو کیا بولتے؟ فاتح قادیان۔ ان کو بولتے کیا؟ جو مناظر اسلام۔ انہوں نے عیسائیوں سے، قادیانیوں سے مقابلہ کیا۔ قادیانی کو جانتے ہیں نا؟ مرزا غلام محمد قادیانی، یہ قادیانیوں کا فاؤنڈر تھا۔ اس کے کافر ہونے میں رتی برابر بھی شک نہیں۔ ماشاءاللہ کیسے اخلاق! ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، یہ مرزا غلام محمد قادیانی گھر کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ قادیانی کون؟ کافر پکا، اللہ کے نبی کی نبوت کا منکر۔ ان سب کے باوجود ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی بیمار ہے، اپنی سواری کو روکتے جا کر دیکھ کر آتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھو، اگر کوئی جو ہے بیمار ہونے والا بدعتی ہی کیوں نہ ہو، سیاسی ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ جا کر اس کی عیادت کریں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی عیادت اور اس نے اخلاق کی وجہ سے ماشاءاللہ سدھر جائے۔ آخری خطبے کی دو باتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ آج کل کو ہم دیکھتے ہیں ایسے وقت پیش آتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ شوہر کو بیماری دیا تو کیا ہونا؟ ہر بیوی کو حضرت ایوب کی بیوی کی طرح بننا چاہیے۔ سارے لوگ چھوڑ کر چلے گئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب کو 18 سال دی بیماری میں آزمایا، مگر زبان تک لفظ شکایت تک نہیں، کہنے لگے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ سارے گھر والے چلے گئے، مگر حضرت ایوب ساتھ کون رہیں؟ وہ بیوی رہیں۔ مگر آج کل حالات کیسے ہیں؟ آج کل عورتوں میں صبر کمی کیسے؟ دیکھو آپ کو بتاتے ہیں کیسا کیا ہوتا ہے۔ اگر شوہر کو بیماری آئی، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ حال دیکھا ہے، عورت خلا لے کر نعوذ باللہ چلے جاتی۔ حالت تو یہ ہونا چاہیے وہ بیماری میں شوہر کی خدمت کر کے مکمل طور پر اللہ کے بعد اجر پائے۔ یہی تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے سر کے لے سر تلوے کے تلوے تک، سر کے تالوں سے لے کر تلوے تک اگر اس کا پیپ بھی چاٹے تو شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں بیمار میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کم حیثیت کا ہے، حیثیت کا نہیں دیکھنا چاہیے۔ آج کے خطبے کی آخری بات ہم دیکھتے ہیں، مساجد الحمدللہ جب بھی بنتے ہیں تو مساجد میں دلوں کو جوڑنے کا ماحول ہونا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے مساجد میں ہر جگہ دیکھتے ہیں افراتفری ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو ٹانگ پکڑنے کھینچنے کی بات ہو رہی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ مساجد دلوں کو جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ جو بھی آدمی مسجد کا کام کرتا ہے مکمل طور پر اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور یاد رکھو، مسجد کا کوئی بھی آدمی ہے، امام بھی ہے، کوئی بھی ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے۔ جیسے افہام و تفصیل سے معاملہ مکمل کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ خطبے کو یہیں روکتے ہیں، کہنا یہ ہے اسلام نے ہمیں دکھ درد بتایا، ایک دوسرے کو غم میں شریک کرنے کا طریقہ اللہ نے بتایا۔ مسلمانوں کے حقوق میں ایک حق یہ ہے، جب بھی ہمارے میں سے کوئی مسلمان بیمار ہو، کوئی بھی انسان بیمار ہو، اس کی جا کے عیادت کرنا، یہ اچھے اخلاق میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حق ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام حقوق کی ادائیگی کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیماروں کی عیادت اور بیمار پرسی کے فضائل کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی حدیثیں بیان کی ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام فضائل کو ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار امت مسلمہ میں جو بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بیماری کو، ان بیماروں کے لیے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنائے، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بیماری کے لمحات میں صبر کرنے اور قضاء و قدر پر پختہ ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اگر ہم میں سے بیمار ہوئے، ایک دوسرے کی عیادت کرنے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔